سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا دیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیے ہیں اس پر عمل کریں اور جس سے حضور نے روک دیا ہے رک جائیں. اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا کا کوئی خیال نہ کریں. دل تو بہت چاہتا ہے، دل کیا نہیں چاہتا؟ ہزاروں برائیاں کرنا چاہتا ہے، مار توڑ کرنا چاہتا ہے، فساد کرنا چاہتا ہے، لوگوں کا مال کھانا چاہتا ہے، پھگٹ کے مال میں بڑی خوشی سے تصرف کرنا پسند کرتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم کو دوزخ میں پہنچانے والی ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر ہم سامنے رکھ کر اس پر عمل کریں تو دنیا میں آپ کا کوئی مخالف نہ رہے گا. ہم اخبار میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کسی فیلڈ میں بھی پیچھے نہیں ہیں، ہر فیلڈ میں آگے، جوا کھیلنے میں آگے، بٹے بازی میں آگے، لوگوں کا مال کھانے میں آگے. چند سال پہلے ایک پکچر آیا تھا، میں تو دیکھتا نہیں ہوں مگر اس کا پوسٹر لگا تھا، ہم کسی سے کم نہیں. میں نے کہا واقعی ہم کسی سے کم نہیں ہیں. چوری میں ہم، ڈاکے میں ہم، لندے فندے میں ہم، گلوں سے زیورات چرانے میں ہم، ہر برائی میں ہم. بتائیے ہم کو کیسی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم سرکار کا نام لیتے ہیں اور حضور کے احکام کے خلاف کرتے ہیں. آج جب سے آپ نے محترم مولانا شفیع صاحب سے بھی آپ نے تقریر سماعت فرمائی، ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ سے آپ کو مستفید کرتے ہیں. پھر ابھی ہمارے امام صاحب شاید جو تقریر فرمائے وہ بھی آپ نے سنی ہے. یہ تو سب ہمارے بزرگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں. اب ذرا دوسرے طرف دیکھیے ہمارے کیا اوصاف ہیں. کیا ہم ان کو اپنا بزرگ کہنے کے بعد لوگوں کے سامنے شرمندگی نہیں محسوس کریں گے کہ تمہارے بزرگ تو اتنے اچھے، اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ اور تم اتنے ہی پست، اتنے ہی اخلاق سے گرے ہوئے اعمال کرنے والے؟ تو بھلا بتائیے کہ یہ ہماری ان سے جو نسبت ہے اس کے بارے میں ہمارے کو کچھ کہنے میں کتنی شرمندگی ہوگی. تو میرے دوستو، یہ فقط سننے کے لیے نہیں آتے، کچھ عمل کرنا. آج سے یہ سن لیجیے، یہ عمل کیجئے کہ آپ پہلی چیز جو ہے اپنا کلمہ درست کیجئے.
کلمہ طیبہ ہمارے کو بچپن سے پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، مگر اکثروں کو کلمہ یاد ہی نہیں۔ کم از کم پہلا کلمہ تو یاد کرنا۔ مگر ہمارے لوگوں میں، آپ ذرا جا کے بچوں سے پوچھئے کلمہ سنو، اللہ ماشاءاللہ وہ بچے جو ذرا دینی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ سنائیں گے، دوسرے کہاں سناتے۔ بلکہ میں ایک مقام پہ جا رہا تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی حیدرآباد سے 60 کلومیٹر پر، تو میں نماز پڑھنے کے لیے رکا، تو جو اذان دے رہے تھے صاحب وہ کچھ عجیب اذان تھی، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ ارے میں بولا یہ وَأَشْهَدُ کیا ہے بھئی، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے بھی پڑھے سو پڑھے، وَأَشْهَدُ کہیں نہیں پڑھے۔ حقیقت میں وہ اشہدو ہے، اشہدو کو کمبخت کلمہ پڑھنا نہیں آتا، واشہدو۔ پھر جب اندر گیا نماز کے لیے تو مجھے امام بنایا گیا، خیر تو وہی صاحب آئے اقامت بولنے، میں بولا آپ کی اقامت صحیح نہیں، مت بولیے۔ دوسرے صاحب بولے میں بولتا ہوں، نے کہا ٹھیک ہے بولیے۔ اب انہوں نے جو کہا تو وہ بھی ان کے بھائی نکلے، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ۔ ارے میں بولا کیا خط، تم بھی ویسے ہی ہیں۔ ایک دوسرے صاحب نے کہا میں بولتا ہوں، خیر وہ صحیح بولے، تو کلمہ تک یاد نہیں ہے ہم کو، تو کہا کہ مسلمان کیسے مسلمان اپنے کو کہتے ہیں؟ نہ بیوی کو کلمہ یاد ہے، نہ بچوں کو یاد ہے، اور خود باو جان کو یاد نہیں ہے۔ ایک مولانا آواز میں بولے کہ تم لوگوں کو عجیب عالم ہے تمہارا، بچوں کو تک کلمہ یاد نہیں ہے تمہارے، پوچھو بچوں سے۔ تو ایک خان صاحب بیٹھے تھے، ان کو غصہ آیا، گھر کو گئے، جا کے ایک بچے کو بلا کے بولے پڑھ کلمہ۔ وہ بچہ منہ کھول کے کھڑا ہو گیا، کیا پڑھو بول رہے معلوم نہیں، ایک تماچا، تھپڑ پہ تھپڑ۔ ماشاءاللہ بچے بھی 6-7 تھے، سب نے جو رونا شروع کیا تو نیا کورس شروع ہوا۔ تو پھر بیوی چولہے کے پاس سے آئے، آ کے کہا کیا پڑھو بول رہے ہیں، پڑھ کے بولو تو ہم پڑھتے ہیں، بغیر پڑھو خود ہی پڑھو بول رہے ہیں آپ، کیا پڑھنا؟ تو سوچ کے بولے میرے کو بھی یاد نہیں، غصہ بھی آ رہا ہے اور حضرت کو بھی یاد نہیں۔ انا للہ۔ یاد رکھو حضور نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہے۔ کلمہ آخری بات جو زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ جنتی ہے۔ جب کلمہ یاد نہیں ہے تو نکلے گا کیا؟ ہاں بعض لوگوں کا عالم یہ تھا کہ مر رہے ہیں، نام نہیں لیتا میں، آخری الفاظ ان کے یہ نکلے وhisky۔ اب وہ بوتل لائے، 2 خطرے نہیں ڈالے، ابھی حلق تک پہنچے بھی نہیں، دم نکل گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جیسا مرو گے ویسے قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے جیتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو بھلائے ویسا کر دیتا ہے۔ اللہ تو بھولتا نہیں مگر ان کو ایسا چھوڑ دیتا گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ان جلسوں کے انعقاد کا منشا یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں۔ آپ لوگ اگر صحیح معنی میں مسلمان بنیں تو یہ جو روزانہ اخبار میں ہم پڑھتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں وہ شرمندگی ہماری ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں محلوں میں سے گزرتے ہیں، 12-12 1-1 بجے تک سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ان کا، نہ ان کے باپ کچھ بولتے نہ ماں کچھ بولتی۔ عمر اللہ سے پائی ہے کہ برباد کریں،
حق کے بندے ہی کہاں ہیں جو اسے یاد کریں. اللہ والے رہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے اور رات کو جلد سو جاتے ہیں، لیکن ان کو نماز پڑھنے کا معاملہ ہے ہی نہیں، وہ کیا سوتے. اب یہ مسجد موجود ہے، آپ یہاں کے مصلیوں کے بارے میں پوچھئے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، صبح کو کتنے آتے ہیں؟ 10-12 یا ایک صف، خلاص. وہ بھی گھٹتے بڑھتے رہتی جی. اور وہ بھی کبھی کبھی ذرا گرمی زیادہ رہی، نیند نہیں آئی تو فجر کے وقت 2 صف ہو جاتے ہیں. ورنہ کتنے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. تو پھر ہم مسلمان کیسے؟ کیا ہمارا کوئی ترا ہے کہ ہم یہ بولے کہ ہمارے کو ترا لگا ہوا ہے مسلمان؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ فطرت کے اعتبار سے نہ دوزخی ہے نہ جنتی. نیک عمل کرتا ہے تو جنتی ہے اور برے عمل کرتا ہے تو دوزخی ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر یہ گڑھا ہے، ہر شخص اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہے، اپنی دوزخ ساتھ لے جاتا ہے. نیک عمل کیا ہے تو اس کے ساتھ جنت جاتی ہے، اور اگر گناہ کیا ہے تو اس کے ساتھ دوزخ جاتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہم مرنا چاہتے ہیں، موت آ گئی تو اچھا. لیکن مرنا وہ چاہے کہ جس کو مرنے کے بعد کچھ سکون ملنے کا امکان ہو. وہاں تو اور زیادہ عذاب ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، آگ ہے، اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں ہیں. تو ہمارے دوستوں سے گزارش ہے، خصوصاً نوجوانوں سے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے نوجوان زیادہ تعداد میں ہیں اور ان کے والدین بھی ہیں، والد وغیرہ بھی ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر یہ ایک محلے کا ایک یونٹ اچھا ہو جائے تو پھر آپ خود محلے کے نگران بنیں گے، آپ خود محلے کے اچھائیوں کو اجاگر کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور آپ حکومت کے لیے پرابلم نہیں بنیں گے، بلکہ حکومت آپ کی قدر کرے گی کہ یہ لوگ خود اچھے ہیں، نیک ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں اور غلط کاموں سے دور رہتے ہیں. تو پھر آپ کی قدر بڑھے گی. تو میرے دوستو، ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کو یہ سبق دیا کہ احکام خدا اور رسول کی پابندی کریں، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتایا. یاد رکھیے، جب تک خود بولنے والا عمل نہیں کرتا اس وقت تک بات میں اثر نہیں ہوتا. جب تک موم بتی جلتی نہیں روشنی پھیلتی نہیں، جب تک اگربتی جلتی نہیں خوشبو مہکتی نہیں، جب تک مہندی پستی نہیں رنگ چڑھتا نہیں، جب تک گوشت جلتا نہیں کھانے والے کو مزہ دیتا نہیں. ایسے ہی بولنے والا جب تک خود عمل نہ کرے لوگوں کے دل پر اثر نہیں ہوتا. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارے بھائیوں سے میری گزارش ہے، عمر برباد مت کرو. دیکھو، اگر مال جائے گا پھر مل جائے گا، صحت خراب ہوگی پھر تندرست ہو جائیں گے، صورت بگڑ جائے گی بیماری سے پھر اچھی صورت والے ہو جائیں گے. لیکن جب وقت چلے جائے گا تو پھر آپ کو پھر ملنے والا نہیں. اب میں چاہوں کہ میری جوانی پھر میرے کو آ جائے، آتی؟ اب اکڑ لو یا داڑھی کو کالک لگا لو جی، وہ خضاب وضاب کر لے کہ، مگر کتنا بھی کرے تو کیا معلوم نہیں ہوتا. سنگا کٹانے سے بچڑا بن جائے گا بیل. جی، بیل ہے، بچڑا کیسا بنتا؟ ایسے ہی میرے دوست،
جوانی کی جو زندگی ہے اور عمر جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کر. چبوتروں پہ بیٹھنا، سڑکوں پہ کھڑے رہنا، غیر عورتوں کو گھورنا، برائیوں میں مبتلا ہونا، یہ کہاں ہے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ کیا یہ مسلمان کا عمل ہے؟ حیا، غیرت، یہ ہے اصل چیز. حلال روزی سب سے اہم ہے. سیدنا عبد القادر گیلانی، محبوب سبحانی، میرا محی الدین جیلانی کا بھی آج ہم کو تذکرہ ہے، کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے پیران پیر کی جیسی ہستی زمانے کو نہ ملتی اگر آپ کے والدین کی تربیت نہ ہوتی. اور حضرت پیران پیر کے والد بڑے اللہ والے، بڑے نیک، اور وہ اپنے نفس کو توڑنے کے لیے، اپنے نفس کے خواہشات کو دبانے کے لیے جنگلوں میں پھرا کرتے تھے. اور جوانی کا بڑا حصہ جنگل کی نظر ہوتا تھا تاکہ نہ برائیوں کی طرف توجہ ہو، نہ کوئی برائی ہو سکے. دن کو روزہ، رات کو اللہ کی عبادت. حضرت ایک دن روزے سے تھے، کھانے کو کچھ ملا نہیں، تو آپ نے پانی سے افطار کرنے کے لیے دریا کے کنارے جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں ایک سیب بہتا ہوا آیا. آپ نے وہ سیب کھا لیا. جنگل کا سیب حلال. بعد میں آپ کو خیال آیا یہ سیب حلال ہے کیا حرام؟ آج ہم بھی کوئی چیز کھائے تو خیال کرتے ہیں حلال حرام. کسی کی دعوت ہے تو گھس جاتے ہیں. تقریب ہے محلے میں تو چلے، کوئی دولہے والے پوچھے آپ کون ہے تو میں دلہن والا ہوں. دولہے والے پوچھے تو دولہے والا ہوں. ایک صاحب یہ ٹرک کر رہے تھے، کوئی پوچھے تو بولے میں دولہے والا ہوں، دوسرے پوچھے تو بولے دلہن والا ہوں. تو وہ دعوت دینے والے بولے میاں یہ عقیقہ ہے، نہ دولہا ہے نہ دلہن ہے، آپ کدھر تشریف لا لیجیے. جی تو میرے دوستو، کسی جگہ بھی بغیر دعوت کے جانا حرام ہے، وہ کھانا حرام ہے. ہاں اگر عام دعوت ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی خاص دعوت ہے تو اس میں نہیں جانا. وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. مگر کبھی سوچے ہیں حلال حرام کے بارے میں؟ ہمارا تو یہ خیال ہے جو آ گیا وہ حلال، جو نہیں آیا وہ حرام. مل گیا سو حلال، نہیں ملا سو حرام. یہ ٹینڈنسی بدلنے کی ضرورت ہے. ایک بات یاد رکھو، ایک نوالا اگر پیٹ میں حرام جاتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. 40 دن کی اگر پیٹ میں حرام نوالا گیا. اسی لیے حلال روزی ہونا، اور حلال روزی میں برکت ہے، حرام روزی میں برکت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستوں، ارے بھائی بند تو بھی کرو یا تشریف لاؤ. اچھا گھر ہے. میں سمجھا آڑے آئے کھڑے شاید وہ بیچاروں کا گھر ہے، نیور مائنڈ. تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کی اہمیت بتائی ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے. جی حلال روزی تھوڑی سی ہی مگر طاقت دیتی ہے، حرام روزی زیادہ صحیح مگر انسان کے کردار کو فنا کر دیتی ہے. حضرت مالک دینار نے اپنی اماں جان سے کہا کہ اماں میں نماز پڑھتا ہوں تو دل نہیں لگتا، ادھر اور ادھر کے خیالات آتے ہیں. تو حضرت کی والدہ سے انہوں نے کہا کہ اماں میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ اگر حرام پیٹ میں ہے تو نیند نماز میں دل نہیں لگتا. میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں میں نے کبھی حرام نہیں کھایا،
ہو سکتا ہے کہ جب میں پیٹ میں تھا تو آپ کچھ کھائے۔ والدہ نے ذرا سوچ کر کہا کہ ہاں بیٹے، جب تو میرے پیٹ میں تھا میں چاندنی پر بال سکھانے چڑھی تھی تو وہاں پڑوسن کے کچھ پنیر رکھے ہوئے تھے، ایک ٹکڑا میں نے کھا لیا بغیر اس کو بولے کہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں وہی پنیر کا ٹکڑا گڑبڑ کر رہا ہے، میری نماز غلط ہو رہی ہے، جائیے معافی چاہ کے آئیے۔ والدہ گئی، جا کے معافی چاہا تو انہوں نے کہا بی بی پنیر کا ٹکڑا بھی کوئی حیثیت رکھتا، جب آپ بول رہے تو میں معاف کر دی۔ اب حضرت باعزید نماز پڑھ کر آ کے فرمانے لگے کہ اماں جان اب میرا دل نماز میں لگا۔ کہ ہمارا جو دل نہیں لگتا نہیں نماز میں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جسم کی رگ رگ میں حرام، کیا کیا طریقے سے روح حرام کھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، محنت کی کمائی، ہمارے سرکار آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سرکار نے ان سے مصافحہ کیا تو بہت گٹھے پڑے ہوئے تھے ہاتھ پر، سخت بہت تھا ہاتھ۔ فرمایا یہ کیا ہے جی، یہ سخت کیوں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں سبل اور پھوڑا چلا کر روٹی کماتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کر روٹی کماتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھا ماشاءاللہ تم محنت کر کے روٹی کماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے ان کا ہاتھ لے کے چوم لیا اور کہا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کی روٹی کھانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو حضرت پیران پیر کے والد صاحب نے وہ سیب کھا لیا، بعد میں خیال آیا یہ حلال ہے کیا حرام، تو چلے جدھر سے پانی بہہ کر آ رہا تھا، کتنی دور جانے کے بعد ایک باغ دکھا، وہ باغ حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور آپ وہاں جانے کے بعد دیکھے تو کچھ سیب کے درخت کے ڈالیاں باہر ہیں اور اس میں سے سیب گر رہے ہیں پانی میں۔ تو حضرت نے کیا کیا، سمجھ گئے کہ یہی مقام کا سیب ہے، تو آپ نے وہاں اس باغ کے صاحب کو کھٹکا دیا، وہ باہر آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ حضرت فلاں مقام پر میں ایک سیب کھا لیا ہوں، اب میں آپ سے معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے سوچا کہ آج کل تو باغوں کے باغ لوگ کھا جا رہے ہیں، ایک سیب کے لیے جب اتنی دور آیا ہے آدمی تو کوئی بڑا ولی ہوگا، دیندار ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں معاف کر دیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، پہلی شرط تو یہ کہ آپ میرے پاس 8 سال تک میرے پاس رہیں اور میرے باغ کی خدمت کریں، اور اس کے بعد میری بیٹی سے شادی کریں جو اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، لنگڑی ہے۔ آج اتنے بیٹھے نوجوان جو جوڑے کے رقم کے راستے تڑپتے رہتے ہیں، ان کو اگر بولے 5 لاکھ دیتے ہیں ایسی لڑکی سے شادی کرو، کریں گے؟ اندھی ہے، کام نہیں کر دے سکتی، بہری ہے، بولے تو سنتی نہیں، محلے والے سن لینا، انہوں نے نہیں سنتی جی، لنگڑی ہے اور بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے اور گونگی بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ایک سیب کھائے ہوں اس کے واسطے اتنی بڑی سزا؟ انہوں نے کہا اگر حلال کرانا ہے تو تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ خیر ٹھہرے، 8 سال کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ اب کے بعد جب حجرے میں گئے دلہن کے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حور بیٹھی ہوئی ہے، نہایت خوبصورت۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ غلطی ہو گئی ہوگی، ان سے باہر آ گئے۔ تو باہر حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کیوں میاں باہر کیوں آ گئے؟ کہا حضرت آپ جو بولے تھے وہ لڑکی ویسی نہیں ہے۔ کہا مبارک ہو، وہ لڑکی وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اندھی اس اعتبار سے ہے کہ اس کی آنکھ نے کبھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا، یعنی کسی غیر مرد کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ بہری اس اعتبار سے ہے کہ اس کے کانوں نے نہ کبھی خدا کی نافرمانی کی بات سنی، نہ گانا سنا، نہ بجانا سنا۔
لنگڑی اس اعتبار سے ہے کہ اس کے پاؤں کبھی خدا کی نافرمانی میں نہیں بڑھے، اور گنگی اس اعتبار سے ہے کہ اس کی زبان نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کو برا نہیں کہا۔ مبارک ہو، وہ آپ ہی کی بیوی ہے۔ اندازہ لگائیے، ایسی ماں اور ویسا باپ اگر رہے گا تو پیران پیر کی جیسی ہستی نہیں تو پھر کون پیدا ہوگی؟ آپ لوگ بھی جب کبھی شادی کریں دینداری دیکھیں، ہم پیسہ دیکھتے ہیں، کتنے دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، زیور کتنا دیتے ہیں، سونا کتنا دیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ سونا لے کے سر پہ مار لیتے ہیں۔ بیوی اگر آپ کی مرضی کے خلاف چلے تو کیا کریں گے سونا لے کے، کیا کریں گے پیسے لے کے؟ ابھی ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے آئے تھے لوگ کہ جناب ایک لڑکی ہے، وہ ہم اس کو رہنے کے لیے کہتے ہیں، وہ مانتی نہیں ہے، چلے جانے کو تیار ہے، کیا کرنا؟ میں بولا آپ کرو فیصلے، میں کیا کروں؟ جو تمہاری تم مرد، میں بیچ میں دخل کیا دوں؟ اگر تم صحیح انداز سے اس کے ساتھ زندگی گزارتے تو وہ جانے کو کیوں تیار ہوتی؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے رہیں، بیوی کے ساتھ اچھے رہیں۔ تو حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی کی والدہ ماجدہ نے آپ کی جو تربیت فرمائی وہ ماشاءاللہ پکا اللہ پر بھروسہ، فرماتی کہ بیٹے ہمیشہ جو مانگنا اللہ سے مانگنا، اللہ تم کو کھلائے گا، اللہ تم کو پلائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم پیران پیر کے خادم ہیں، ہم قادری کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں خادمی علی خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے نقش قدم پر قدم رکھتے ہوئے ہی آگے بڑھا ہے، اور جہاں نبوت کا مقام آیا میں رک گیا۔ کیوں؟ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، سرکار آخری پیغمبر ہیں، آخری اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو حضرت پیران پیر کا یہ مقام ہے کہ قدم بقدم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور شریعت کے بے انتہا پابند حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی شریعت کے بڑے پابند۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شریعت کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، جی شریعت گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں وہ شریعت ہے۔ ایسا نہیں، جو ہم کریں شریعت نہیں، جو ہم کر رہے وہ شرارت ہے، سرکار جو فرمائے وہ شریعت ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، آپ حضرات آج کے اس اجتماع میں یہ طے کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیے ہمارے والد صاحب کا شعر ہے، غوث اعظم سے پیمبر کا پتہ ملتا ہے، غوث اعظم سے پیمبر کا پتہ ملتا ہے، اور شہ کونین کے ملتے ہی خدا ملتا ہے۔ یعنی بالکل قریب کا راستہ اللہ تک پہنچنے کا کیا ہے؟ حضرت پیران پیر کے نقش قدم پر چلیے، رسول مل جاتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ملے اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے کو مل جاتا ہے۔ اللہ کو پانا معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم بادشاہ تھے، حلب کے بادشاہ، اور رات دن بادشاہت میں کیا نہیں ہوتا اسی انداز سے تھے۔ ایک وقت آرام کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دربار میں، ایک بوڑھا آیا، سب فوج اور سب موجود ہے، مگر کیا کیا آ کے اپنی چادر بچھا کے لیٹ گیا۔ حضرت نے ان کے خادموں نے کہا، رکمبا یہ بادشاہ کا محل ہے؟ کہا کہ نہیں یہ سرائے ہے۔ یعنی سرائے بولے تو معلوم نا، لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں پھر چلے آتے ہیں، یہ سرائے ہے۔
جب بحث ہونے لگی تو خود حضرت ابراہیم ادھم اوپر سے اتر کے آئے تخت سے. کہا جی بڑے میاں یہ میرا گھر ہے، سرائے نہیں ہے. بولے اچھا یہ بولیے آپ سے پہلے کون رہتے تھے یہاں؟ بولے میرے بابا، اس سے پہلے میرے دادا، اس سے پہلے میرے پردادا، پھر اب کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا دیکھیے ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، تو جب یہ ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے تو سرائے نہیں تو پھر کیا ہے یہ؟ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. آ کر جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کر جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی. جوانی گئی تو پھر نہیں آتی. آپ کتنے کے اکڑ کے چلو، لوگ دیکھتے سمجھتے ہیں حضرت ڈھلے ہوئے ہیں. جی حضرت کی عمر ڈھلی ہوئی ہے، اور کیا کیا کر لو آپ، داڑیاں مڑا لو، چکنے ٹھڈیاں کر لو، خزامہ لگا لو، کچھ بھی کر لو. دیکھنے والی نظر دیکھتی بولتی حضرت جو ہے ماشاءاللہ 60 کے اوپر ہیں. جی تو میرے دوستو عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم ادھم بہت متاثر ہوئے اس بات سے. پھر حضرت جو ہے پھولوں کی سیج پہ سوتے تھے. لکھا ہے کہ 20 25 شیر کے پھول پڑے رہتے تھے آپ کے بچھونے پر. اس پہ آپ کو نیند آتی تھی، بلکہ اس پر بھی نیند نہیں آتی تھی. یہ پیسے والوں کو نیند آتی سمجھ رہے آپ، تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی. فقیر جیسے مزے سے سوتا. جاتے ہوئے دیکھو آپ سڑکوں پہ بچ پڑے ہوئے ہیں، مچھرا کاٹ رہے ہیں، نیور مائنڈ جی، اور پتھر ہی پہ پڑے ہوئے ہیں، بڑے مزے سے سو رہے ہیں. یہ نیند آتی دولت مندوں کو نہیں آتی. ہیلتھ آف باڈی ان پیس آف مائنڈ. جی سکون قلب اگر ہے تو ہیلتھ ہے، سکون قلب نہیں ہیلتھ نہیں. اور سکون قلب کب ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو مطمئن کرتا ہے. اطمینان والا دل ذکر الہی سے ہوتا ہے. تو آپ بھی چلتے پھرتے اللہ کو یاد کیا کرو. دیکھو کوئی احسان کرے تو اس کو یاد کرتے کیا نہیں؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. آپ ایک پانی کا خطرہ تھے، ماں کے رحم میں گئے، اللہ نے اندر اندھیرے میں آپ کو بنایا. پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا، اس کے اندر جھلی کا اندھیرا. اس اندھیرے کے اندر خدا نے کیسے بنائے ہیں؟ یہ سب وہیں بنے سو ہے، میں بھی وہیں مسجد بنا سو ہوں. جی ناک بیچ میں ہے، کان ادھر ہے، سب اپنے اپنے جگہوں پر ہے. اگر میری ناک پیشانے میں رہتی، آپ میرے سامنے بیٹھ کے بات سنتے، بولتے آخر صاحب ذرا ادھر منہ کر کے بات کرو، ہیبت ہو رہی ہے تمہارے کو دیکھے تو. جی آپ کی ناک جو ہے پیشانی میں ہے، مگر کیا پروردگار کی شان ہے. سب کے چہرے اچھے، اور ہر ایک اپنے لحاظ سے اپنے کو خوبصورت سمجھتا. اس واسطے پان کھاتے وقت دیکھیے 25 وقت آئینہ دیکھتے ہیں. بیڑا منہ میں ڈالتے وقت یوں دیکھتے ہیں، پھر یوں دیکھتے ہیں، پھر مانگا سیدھے کر کے دیکھتے ہیں، تو گویا آپ کو یقین ہے میں اچھا ہوں اور خوبصورت بھی ہوں سمجھیں گے. اگر کوئی بولے آپ کا گلا کاٹ کے اچھا گلا لگاتے ہیں آپ کے اوپر، مانتے آپ؟ بولیں گے نہیں بھائی یہ جو صورت ہے یہی اچھی ہے، ہم کو دوسری صورت نہیں ہونا. تو جو پروردگار آپ کی آنکھ میں دیکھنے کی